اللہ تعالی دے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام تے جڑی کتاب الہی کتاب مقدس نازل ہوئی ہے اے وچ اللہ پاک فرماندے نے پوری کائنات وچ انہاں لوگاں نو مخاطب کیتا ہے جڑے اللہ دی محبت دے دعوے دار جڑے کہندے نے سانو اللہ نال محبت ہے تے بڑی آسان جی دی تشریح ہے تسی کسے نال محبت کرو کسے نو چنگا سمجھو تسی چاہو گے وہ بھی مینوں چنگا سمجھے تسی کسے دی قدر کرو تسی یہ چاہو گے وہ بھی میری قدر کرے تسی کسے نال عقیدت رکھو چاہو گے کہ وہ بھی میرا لحاظ کرے یہ مثال ہے اساتذہ کرام دا یہی طریقہ ہے میرا چونکہ تدریس نال تعلق ہے میں کوئی اچھا مقرر ہے نہیں تو کدی مینوں یہ کمی بھی محسوس نہیں ہوئی تدریسی انداز میں جناب نال مخاطب ہاں کہ جنوں جہدے نال کوئی دھیان ہوئے پتر پیو نال پیار کرے چاہتا ابا جی بھی میرا لحاظ رکھن کسے نو کسے نال ہوئے وہ چاہتا ہے کہ جے میں کسے نال چاہت کراں وہ ساڑھے ایک کسے شاعر دا شعر ہے کہ دل دریا سمندرو ڈونگے اتے کون دلاں دیاں جانے وچے ہی بیڑے وچے ہی جیڑے وچے ہی ونج مہانے جنیاں تن میرے تے لگیاں تینو ہک لگے تا جانے ننگے پڈے چھمکا لائیاں میرے روندے نین نمانے غلام فرید دل اوتھے لائیے جتھے اگلا بھی قدر پہچانے اننے واہ کوئی کسی دے پاسے سر پیر نہیں ماردا بندے دی فطرت ہے کہ وہ جدی عزت کرے چاہتا وہ بھی میرا لحاظ کرے یہ گل تھلے وے انہوں ایتھے سمجھ کے مثال بناؤ اوتھے چلیے جتوں اسی آئے قل ان کنتم تحبون اللہ اے بندگان خدا اے وہ لوگوں جو اللہ کی محبت کے دعوے دار ہو یقیناً یہی چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت فرمائے اس کے سوا اور کیا ہو سکتے آپ اللہ کی مقدس کتاب قرآن شریف میں اللہ کے انعام جنت کا بیان پڑھتے ہیں نا انشاءاللہ جنت اللہ تعالیٰ کا بڑا خوبصورت انعام ہے ہمارے کئی جاہل نعت خان جاہل شاعروں کی شاعری لیتے ہیں کہ سانو جنت دی لوڑ نہیں ان جاہلوں کو کیا پتا جنت کتنا بڑا انعام ایسے کٹے لوگ جنہوں نے ایک بسم اللہ کا معنی نہیں جانتے انہیں پتہ ہی نہیں جنت کتنی بڑی اعلیٰ نعمت ہے تمہاری مجال کیا ہے کہ تم اس جنت کو ریجیکٹ کرتے پھرو کہ جنت بھی گوارا ہے مگر اس کا مطلب ہے تجھے پتہ ہی نہیں جنت ہے کیا ایسے جو ہلاک کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے جنت اللہ تعالیٰ کا خوبصورت انعام ایسی جنت آج میں کوئی کام کروں میں اپنا گھر کوٹھی بناؤں کوئی لان تیار کروں میں نے کوئی یار آ کے دیکھو تو صحیح اس میں پھول کیسے ہیں اس میں پھل کیسے ہیں اس میں دیگر میری سیٹنگ دیکھو میں ایک پارک بناؤں ایک کوٹھی یا اور کوئی ایسی جگہ بناؤں آؤ یار میرے ڈیرے پہ آ کے دیکھو ممکن ہے میری باتوں میں کہیں کوئی مبالغہ رائی ہو گئی ہو ممکن ہے آپ دیکھیں گے اے کی بنائے اتنی کوئی بڑی بات نہیں ہے میری کو سجی ہوئی چیز آپ کی سجی ہوئی ممکن ہے تیسرا آ کے ریجیکٹ کر دے جنہوں اللہ سجائے بات سمجھ میں ہے آپ کے جس کو کائنات کا رب سجائے اور اللہ فرمائے وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ایک بار نہیں ایک سے زائد بار کئی بار کلام الہی میں اللہ کے اس انعام کا بیان ہو کہ ہمیں اس انعام کی قدر نہیں ہونی چاہیے یقیناً ہمیں اس کی قدر ہے دل و جان سے قدر ہے آپ کو میری بات سمجھ آ رہی ہے جی کہ سر بندہ اس چیز میں ہے کہ ہم اللہ سے محبت ہے تو میں کر رہا تھا کہ اللہ کے انعام میں قرآن شریف میں جنت کا بڑے شاندار لفظوں میں بیان کبھی کوئی اس کی توہین کی یہ ضرور کچھ سوچے بھی نہ لیکن جنت اگرچہ بڑا عالی شان انعام ہے ہماری منزل جنت نہیں ہے ہماری منزل ہے سبق تھوڑا سا اوپر چلا گیا لیکن اتنا بھی مشکل ہے نہیں ہے جنت کی بے ادبی میں نے کہا نہیں کرنی اگر کوئی کم ظرف شاعر یا کوئی جاہل نعت خواں اس پر کوئی اپنی بیوقوفی کرے تو استغفار کر کے اس کو پرے کر دیا کرو کہ جنت کی توہین یہ عشق رسول کی کوئی ضمانت نہیں ہے وہ انعام جس کو اللہ نے اتنا خوبصورت سجایا کہ اس کی مجال ہے اس کی بے ادبی کرے لیکن اس کے باوجود ہماری منزل جنت نہیں ہے اللہ کا اس سے بڑا بھی ایک انعام ہے بات آپ کو سمجھ میں آ رہی اب میرا بھی دل وہی چاہ رہا ہے جو آپ کا چاہ رہا ہے ہم قبلہ شاہ صاحب کو سنیں یقیناً شاہی صاحب نے مجھے فرمایا کوئی 2 سطریں سنا میں نے کہا مجھے آتی 2 سطریں ہیں لیکن یہ ہے کہ جیسے شاہ صاحب آئے تو ہم یہ چاہیں گے ہم شاہ صاحب کی مبارک اور میٹھی زبان سے اس سید زادے سے کلمات خیر سنیں کہو انشاءاللہ طبیعت ہے میں نے جو بات شروع کی ہے
چونکہ اس طرح لچھے دار نہیں میں کر سکتا، مجھے آتی نہیں، اور میں نے کبھی کوشش بھی نہیں کی، ایسے تدریسی انداز میں آپ سے مخاطب ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی جنت اللہ کا انعام ہے، سبحان اللہ، لیکن ہماری منزل اللہ کی جنت نہیں ہے، ہماری منزل اس کے آگے ہے، کیونکہ اللہ نے اس سے بڑا بھی ایک انعام ہمیں فرمایا۔ اس لیے میں کہتا ہوں قرآن شریف پڑھا کرو، کلام الہی کو ترجمے کے ساتھ پڑھا کرو۔ اگر آپ قرآن شریف کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، اس کو سمجھ کے پڑھیں، تو پھر نور علی نور ہے۔ ان مدارس، ان مراکز کے قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا سے جہالت ختم ہو جائے، قرآن شریف کا نور ہماری نسلوں کے سینوں کو منور کرے، تو پھر انشاءاللہ کہتے ہیں پیوستہ شجر سے امید باہر رکھ۔ اللہ کی اس مقدس کتاب قرآن شریف میں میرے رب کا ایک خوبصورت انعام، اس سے بھی بڑا انعام۔ میں نے عرض کیا بے شمار بار جنتوں کا بیان، اس کے حور و غلمان کا بیان ہے، جنت کے لیل و نہار، باغ و بہار کا بیان ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کائنات والو سنو، اس سے بڑی ایک چیز ہے، وہ ہے اللہ کا راضی ہونا۔ وہ کیا ہے؟ اب قرآن شریف کی وہ پکیزہ کلمات سنیے۔ اللہ فرماتا وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ، اللہ فرماتا ہے جنت بے شک میرا انعام ہے، تو بڑی گلے وے اللہ دا راضی ہو جانا۔ بڑی بات کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا، ہم اپنے پروردگار کو راضی کرنے آئے، اور اس کے لیے جو اللہ نے شرط لگائی ہے، اللہ پاک نے جو کنڈیشن لگائی ہے، وہ کنڈیشن سن لو، اسی کے بارے میں شاہ صاحب سے ہم سنیں گے۔ وہ شرط یہ ہے، فرمایا فَاتَّبِعُونِی، اے میری محبت کے دعوے داروں، میری محبت کا نعرہ لگانے والوں، تم یہی چاہتے ہو کہ تم سے اللہ محبت فرمائے، تو اس کے لیے شرط یہ ہے کہ تم اتباع رسول کرو، تم رسول اللہ کی تابع داری کرو۔ اور اگر اتباع کی اقسام نکالی جائیں تدریسی انداز میں، تو اتباع کی کئی اقسام نکلتی ہیں، کہ جی اس کی موٹی موٹی دو قسمیں نکالتے ہیں، ایک ہے اطاعت بالخوف، ایک ہے اطاعت بالشوق، یعنی ڈر کے کسی دی آنکھیں لگنا، یا شوق نال کسی دی گل مننا۔ مسلمانوں طرح طرح کے فرقے فرقیاں جنم لے رہے ہیں، اہل سنت و جماعت جو رسول پاک کی غلامی اور محبت کے دعوے دار ہیں، یہ کبھی نعت شریف سنا کے لوگوں کو حضور کی محبت کا درس دیتے ہیں، کبھی نظم میں اور کبھی نثر میں۔ مطلب یہ ہے کہ حضور کا امتی حضور کی محبت سے سرشار ہو جائے۔ جب محبت سے سرشار ہو تو پھر یہ پوچھتا پھرے میرے آقا کے طور طریقے کیا تھے، حضور پانی کیسے پیتے تھے، حضور چلتے کیسے تھے، پھر اس کی اتباع بالشوق ہو جائے گی۔ تو اسی سبجیکٹ اور موضوع کے لیے